السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز کی کن کن شرائط ضروری ہیں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کمی پائی گئی تو نماز نہیں ہوتی۔ کچھ نماز کے اندر ارکان ہیں جس میں کمی پائی گئی یا چھوٹ گئی یا بھول سے یا قصدن، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہمیں خوبصورت دین عطا کیا ہے، اور اس دین میں سب سے پہلے حکم نماز کا ہے۔ نماز جب فرض ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بڑی خوشیاں منائی کہ ہمیں اللہ رب العزت سے براہ راست لینے کا ذریعہ مل گیا۔ جو بھی ضرورت پیش آتی اللہ کی طرف توجہ کرتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھتے، اور اللہ رب العزت ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے۔ تو نماز کے جو فرائض ہیں ان میں سب سے پہلے جو فرض جو ہے وہ بدن کا پاک ہونا، کہ بدن صاف ستھرا ہو، بدبو نہ جا رہی ہو، کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، استنجا کی ضرورت نہ ہو، صاف ستھرا بدن ہو۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے کپڑوں کا پاک ہونا، کہ کپڑے صاف ہوں، کوئی گندی چینٹیں اس میں نہ پڑی ہوئی ہوں، پسینے کی بدبو نہ جا رہی ہو، زیادہ میلے نہ ہوں، صاف ستھرے کپڑے ہوں۔ سطر کا چھپا ہوا ہو، ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک مرد کے لیے سطر ہے، یہ چھپا ہوا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اکثر ہمارے بھائی جو ہیں وہ پینٹ میں نماز پڑھتے ہیں، اور یہ میں نے بہت مشاہدہ کیا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے رکوع میں چلے جاتے ہیں یا سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ان کا شرٹ جو ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے، ان کا سطر نظر آتا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ سنت لباس پہنا کریں، جو سنت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے، وہی لباس پہنا کریں، اس میں آپ جو ہیں وہ نماز پڑھیں۔ اور اگر اس میں آپ پینٹ شرٹ میں ہی نماز پڑھتے ہیں تو کم از کم نیچے کوئی بنیان یا کوئی لمبی شرٹ کہ آپ کے پینٹ کے اوپر ہو یا پینٹ کے نیچے ہو، کہ آپ کا سطر نہ دکھے۔ اگر سطر دکھ گیا تو فرض دکھ گیا تو نماز تو ٹوٹ گئی۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جگہ کا صاف ہونا، کہ آپ کو جگہ کا پتہ ہو کہ جگہ صاف ہے، یہ ضروری ہے۔ قبلہ رخ پہچاننا، کہ قبلہ کس طرف ہے، میں کس طرف منہ کرنا ہے، یہ، اور نیت کرنا، اور وقت کی تعین، یہ یاد ہوگا انشاءاللہ۔ میں دوبارہ ذرا ترتیب سے دہرا لوں تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بدن کا صاف ہونا، کپڑوں کا صاف ہونا، سطر کا چھپا ہوا ہو، جگہ کا پہچاننا، قبلہ رخ پہچاننا، وقت کا تعین کہ کون سے وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور نیت کرنا۔ یہ 7 ہیں، یہ فرائض ہیں۔ یہ فرائض بہت ضروری ہیں، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا، یہ دوستو، دین بہت بڑا ہے، دین سمندر کے مانند ہے، اور سمندر کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دین کے بڑے تقاضے ہیں، دین کے بڑے فضائل ہیں، دین کے بڑے مسائل ہیں، یہ سارے ایک چھوٹی ویڈیو میں قید نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ اب سارے فضائلوں کو، سارے مسائلوں کو چھوٹی ویڈیو میں قید کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ برائے مہربانی اگر ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے تو پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں، تاکہ سارے فضائل آپ لوگوں کے سامنے ہو۔ نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارا دین اس کے طرف متوجہ ہے، اور سارے دین پر اس نے زندگی گزارنا ہے۔ اب یہ زندگی کیسے وہ گزارے گا، تو اس کے لیے سیکھنا پڑے گا۔ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو دین پر ہم کیسے چلیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، دین کو وقت دیں۔ صرف میری ویڈیو کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بھی ویڈیوز ہیں جہاں پہ مساجد میں بیان ہو رہے ہوتے ہیں، کتابیں ہیں، جو بھی ہے، دین کو وقت دیں، دین کو سیکھیں، تب جا کے ہم دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اندر والے جو فرائض ہیں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ نماز کے اندر جو ارکان ہیں وہ 6 ہیں، وہ 6 فرائض ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں۔ لیکن اس میں جو جس سے نماز خراب ہوتی، جس سے نماز نہیں ہوتی، وہ ہے فرائض اور واجبات۔ یہ فرائض اور نماز کے واجبات یہ سیکھنا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ تو 7 پہلے تھے، اب اس کے اندر جو ہیں وہ 6 ہیں۔ 6 کون سے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یہ پہلی جو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ ہے تکبیر تحریمہ، یہ بہت ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، 2 سجدے اور آخری قاعدہ، یہ فرض ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد واجبات ہیں،
واجبات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ واجبات اگر رہ جائیں تو سجدہ سہو کر لیں تو آپ کی نماز پوری ہو جاتی ہے، اگر سجدہ سہو نہ کریں تو نماز لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے کون کون سے واجبات ہیں اس کا انشاءاللہ مذاکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں قرأت کرنا۔ واجبات میں سب سے پہلے ہے کہ فرض نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا فرض ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں اور واجب سنت نفل نمازوں کو تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت یا ایک بڑی آیت پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ قوما کرنا یعنی رکوع کے بعد تھوڑا سا رکنا۔ میری پہلی ویڈیو ہے، اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ، وہ چیک کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے رکوع کر لیا، سمی اللہ لمن حمدہ پڑھ لیا تو ربنا لک الحمد کھڑے ہو کے پڑھنا، پھر وہاں سے اللہ اکبر سجدے کی طرف جانا۔ تو یہاں پہ کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اور دونوں سجدوں کے بیچ میں ایک سجدہ کر لیا تو آپ تھوڑا سا بیٹھ گئے، وہاں پہ دعا بھی ہے، دعاؤں کی انشاءاللہ دوبارہ مذاکرہ کریں گے۔ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو یہ دونوں سجدوں کے بیچ میں تھوڑا سا رکنا یہ بھی واجب ہے۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، رکوع اور سجدوں کو اطمینان سے کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اور دوسری رکعت میں قاعدے میں بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ اور وتر میں دعائے قنوت سے پہلے تکبیر پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی، تو یہ بھی پڑھنا۔ اور اگر چھوٹ گیا یاد آیا تو سجدہ سہو کر لینا یہ ضروری ہے۔ 10 سال کی عمر میں جو نماز ہم نے سیکھی ہے انہی نمازوں پہ ہم چل رہے ہیں، نہ تو ہم کسی قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے، علماء مفتی حضرات کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے کہ ہمیں یہ نماز سکھائیں۔ ہم نے 10 سال کی عمر میں یا والدہ سے یا والد سے یا کسی استاد سے سیکھی اور بس وہی پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کو طلب سے سیکھنا، طلب پیدا کرنا۔ فرمایا قیامت کے روز ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کے نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا دیکھو یہ تیری نیکیاں پہاڑ لگے ہوئے ہیں۔ وہ شخص اللہ رب العزت سے عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ جتنے بھی ہیں آپ کی توفیق سے تھی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بے شک توفیق میری تھی لیکن طلب تیری تھی۔ جب تک طلب نہیں ہوگی انسان دین نہیں سیکھ سکتا، اللہ رب العزت کو نہیں پا سکتا۔ سب سے گزارش یہ ہے کہ دین کیا ہے، اللہ کو کیسے پانا ہے۔ ہم نے بہت آسان سمجھا ہے، اللہ بس غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ معاف کریں گے لیکن کوشش شرط ہے، آپ کوشش کریں گے تب جا کے اللہ آپ کی کوششوں کو، آپ کی تکلیفوں کو دیکھ کے معاف کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں نماز نہ پڑھوں، میں گھر میں بیٹھا رہوں قرآن نہ پڑھوں، میں گھر میں بیٹھا رہوں میں دین نہ سیکھوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ سیکھوں اور اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے تو اللہ رب العزت قہار و جبار بھی ہیں۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ مثلا ایک بہت بڑا تالاب ہے اور اس تالاب کی کسی کونے میں جا کے کتا پانی پی لے، کیا اس تالاب میں آپ نہائیں گے؟ یا اس تالاب میں آپ ہاتھ دھوئیں گے؟ یا اس تالاب سے آپ پانی لیں گے؟ اسی طریقے سے میرے بھائی زندگی ہے، زندگی میں اگر کوئی آپ کی کمیاں ہو، نظر کی حفاظت نہ ہو، کانوں کا سننا غلط ہو، زبان کا بولنا غلط ہو، سوچ غلط ہو، تو اس کو درست کرائیں۔ اور سب سے پہلے درست کرانا نظر کی حفاظت اور زبان کے بول ہیں۔ یہ درست ہوں گے تو کانوں کا سننا اور دماغ کا سوچنا بھی درست ہو جائے گا، اور جب یہ درست ہو جائے گا تو انشاءاللہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ پیش ہوں گے نئی واقعات کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔